بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن کی ایک ایسی صورت جو تقدیر بدل دیتی ہے، فقیر کو بادشاہ اور جہنمی کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک سورہ مبارک ایسی ہے جو تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ فقیر کو بادشاہ اور بدترین دوزخی کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتی ہے، اور دنیا جہان کی کوئی حاجت ہو اس کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلتیں اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں اور پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کا پڑھنا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بخشتا ہے۔ محترم ناظرین، بعض حدیث میں خاص صورتوں اور آیتوں کے فضائل اور برکات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ واصل بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورۃ الکہف اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے تورات کی جگہ پر 7 لمبی صورتیں عطا کی ہیں اور انجیل کی جگہ پر مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ، اور مفصلات جہاں سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت سورۃ الکہف ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسرے پیغمبروں پر تفسیری صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، اور آپ پر اتارے جانے والے کلام اللہ یعنی قرآن کو انبیاء پر نازل شدہ کلاموں پر فضیلت دی گئی ہے۔ محترم ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے، اچھا یہ بتاؤ، اللہ کے رسول جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے تو کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو صحابی ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الکہف اور سورۃ القمر یہ دونوں صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی سنتیں ایسی ہیں جو ہماری کاہلی، بے توجہی اور سستی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، اور آج وقت ہے اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، سمجھنے کی بات ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خطبے میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں۔ اس صورت کا اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، انسان کی موت کے بعد جزا اور سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ محترم ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ مزید احادیث میں اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الکہف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے تو وہ دجال کے شر سے بچایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کی فتنہ سے محفوظ فرمائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں یاد کرنے کی بجائے صرف پڑھنے کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا اور اسے اللہ سبحانہ وتعالی بعض خارق عادت کاموں پر قدرت دے گا جنہیں دیکھ کر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے یہ فتنہ بہت ہی سخت اور صبر آزما ہوگا۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنی امت کو اس دجال کی فتنے سے ڈرایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کی فتنہ سے ڈرایا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا تو اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہوگا،
اور جو پوری سورت پڑھے گا تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو جائے گا۔ بہاولہ مسند احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ بہاولہ مشکات شریف۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن یعنی جمعہ کے دن کے کسی بھی وقت میں سورۃ الکہف پڑھی وہ پورے ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے گا تو اس کے فتنہ سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ان حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ دراصل سورۃ الکہف کے ابتدائی حصہ میں جو تمہیدی مضمون ہے اور اسی کے ساتھ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اس میں حق دجالی فتنہ کا توڑ موجود ہے، اور جس دل کو ان حقائق اور مضامین کا یقین ہو جائے جو سورۃ الکہف کی ان ابتدائی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ دل کبھی کسی دجالی فتنہ سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ ان روایات سے یہ ثابت ہوا کہ سورۃ الکہف کو جمعہ کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کے پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعہ تک قائم رہے گی۔ اب آئیے سورۃ الکہف کے چند ایسے فائدے ذکر کرتے ہیں کہ بدولت آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ یعنی سورۃ الکہف کے نہایت ہی مجرب، آزمودہ اور بیش بہا قیمتی وظائف آپ کو بتاتے ہیں جن کی بدولت آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات کے لیے بہت مؤثر ہے۔ وظائف کی کتب میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ قرض اتار دیتے ہیں۔ جب تک قرض کے اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعے کو پڑھتا رہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے تو انشاءاللہ اس کی روزی فراخ ہو جائے گی۔ سورۃ الکہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور کوئی جگانے والا نہ ہو اور خود بھی اٹھنے کی امید نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورۃ الکہف پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ اگر کوئی شخص سورۃ الکہف کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دے اور اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرض سے نجات ملے گی اور اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا، گھر دشمن سے محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نہ صرف نیکی اور دین کی باتوں کو سننے سمجھنے بلکہ ان پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے دین و دنیا کو حیات رحمت و برکت اور خوشحالی عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ میری معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔